الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا أو كذا بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق علیہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ ایسے ارشاد فرمائے کہ یہ گنہگار ان کی طرف نہ اللہ نظر رحمت فرمائیں گے، یعنی نہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، اللہ رحمت کی نظر قیامت کے دن نیک لوگوں پر ڈالیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ گناہ کرنے والے صالحین میں سے نہیں ہوں گے، لہذا اللہ ان کو نہیں دیکھیں گے، ان سے اعراض کریں گے اور نہ ان کے گناہ کو معاف کریں گے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ گناہ جو آج کی حدیث میں آ رہے ہیں اللہ معاف نہیں کریں گے۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ آدمی نے جنگل میں پانی کا انتظام کیا اور اس کے پاس ضرورت سے زائد پانی موجود ہے، اتفاقاً وہاں کسی مسافر کا گزر ہوا اور اس کے پاس زائد پانی تھا، اس کی ضرورتوں سے زائد پانی تھا، مسافر نے پانی مانگا، اس نے کہا کنواں میں نے کھودا، میں نے خرچ کیا، پانی دینے سے منع کر دیا، حالانکہ یہ نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے دی ہے، آپ کسی کو پانی سے منع نہیں کر سکتے۔ پانی سے منع کرنے والے خاص طور پر اگر ضرورت سے زائد آپ کے پاس پانی ہے اور کوئی مسافر مانگ رہا ہے، پریشان حال مانگ رہا ہے، آپ اس کو منع کر دیں، اور خاص طور پر جنگل بیابان میں منع کر دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ یہ گناہ معاف بھی نہیں کریں گے، صالحین میں شمار بھی نہیں کریں گے، دیکھ کے نظر انداز کر دیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جہاں اللہ کی نظر رحمت پانے کے لیے ہر ایک کوشش کر رہا ہوگا، لیکن ایسا پانی کو منع کرنے والے کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور اس کو اس کے گناہ کا عذاب ضرور دیا جائے گا۔ یہ پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ آدمی عصر کی نماز کے بعد، یہاں عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے پہلے تو جان لینا چاہیے یہ بابرکت ہے۔ اس لیے بابرکت ہے کہ یہ دن اور رات کے آنے جانے والے فرشتے، یعنی جو دن میں انسانوں کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں یا مسجد میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں، تو دن اور رات کے فرشتوں کے اکٹھا ہونے کا وقت ہے، یہ بابرکت وقت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کے اندر اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان کو بیچتا ہے تو وہ ڈبل گناہ کا مرتکب ہے۔ آپ جھوٹی قسم کھا کر کسی بھی وقت میں سامان کو بیچیں گناہ ہے، لیکن عصر کے بعد خاص طور پر اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ یہ بڑا بابرکت وقت ہے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ رات اور دن کے فرشتوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے۔ اگر کوئی اس وقت میں جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے تو زیادہ گناہ ہوگا۔ جھوٹی قسم کبھی بھی کھائیں گناہ ہے، لیکن عصر کے بعد کھانا اس کے گناہ کے اندر اضافہ کرتا ہے۔
تیسرا گناہ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی نے امام وقت سے بیعت کی۔ پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومت تھی اور لوگ بادشاہ بنتے تھے تو سب سے پہلے آ کر اپنی رعایا سے بیعت لیا کرتے تھے، توحید کی، اتباع کی، ان تمام چیزوں کی بیعت لیا کرتے تھے۔ بیعت عامہ یہ بیعت کہلاتی تھی۔ تو اگر امام کی بیعت کرنے والوں نے اس لیے کی ہے تاکہ خلیفہ بادشاہ دنیا کے مال میں سے کچھ ان کو دے دے تو اس کی اتباع کریں گے، یعنی دنیاوی غرض سے بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو کسی بادشاہ کے ہاتھ پر دنیاوی لالچ کی وجہ سے بیعت کرے، کہ اگر وہ بادشاہ اپنی رعایا کو اور بیعت کرنے والوں کو کچھ دے تو وہ لوگ خوش ہو جائیں، نہ دیں تو ناراض ہو جائیں۔ بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت جو کی جاتی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے، اور اگر دنیاوی لالچ کی وجہ سے کسی کے بھی ہاتھ پر بیعت کی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے، سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ تین گناہ کے بارے میں آج اس روایت میں آ رہا ہے جو تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کوئی بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی گناہ معاف کر کے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو جنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی پر قادر ہے، وہ مسافر کو بھی استعمال کرنے سے روکتا ہے، گویا کہ ضرورت سے زائد پانی نہیں دیتا، روکے رکھتا ہے، یہ گنہگار ہے اللہ کی نگاہ میں۔ دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد کسی آدمی سے اپنے سامان کا سودا کرے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ خود اس نے یہ سامان اتنے اتنے میں لیا تھا، پس وہ دوسرا آدمی اس کی تصدیق کرے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہو، یعنی جھوٹی قسم کھا رہا ہو۔ تیسرا وہ آدمی جو کسی خلیفہ وقت سے صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے بیعت کرے، اگر بادشاہ اس بیعت کرنے والوں کو اس دنیا کے مال میں سے کچھ دے دے تو وہ عہد اور وفا نبھائے، اور اگر اسے دنیا کا مال نہ دے تو بیعت پوری نہ کرے۔ یہ تین گنہگار آدمی ہیں، اللہ ان کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔